اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وحادینا امامنا العسکری علیہ الصلاۃ والسلام خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے مولا و آقا منجی عالم بشریت منتقم خون حسینی لنگر زمین و زمان حضرت صاحب الزمان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر ولادت باسعادت کے موقع پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی خصلت نہیں ہے، یعنی جن سے بہتر کوئی خصلت نہیں ہے۔ ایک اللہ پر ایمان ہے اور دوسرے برادران ایمانی کو فائدہ پہنچانا ہے، اور صرف برادران ایمانی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ نفع الاخوان، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی مضمون کی روایت رسول اللہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہو اور مخلوقات کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ یعنی اگر عقائد کی منزل میں آئیں گا انسان، تو عقائد کی منزل میں انسان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اگر اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اسی طریقے سے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام عبادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ عبادتیں انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، دوسرے انسان کے واجبات حقوق الناس کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو اس کی نماز کی کثرت، روزے کی کثرت، ذکر و تسبیح کی کثرت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسا کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہو اور وہ دوسرے انسانوں کو، مخلوقات خدا کو فائدہ پہنچاتا ہو، اور تم میں سب سے بدتر وہ ہے کہ جس کا ایمان اللہ کے اوپر نہ ہو اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہو۔ تو انسان کے لیے کہ جو سب سے بہتر انسان ہے، اس کی بھی دو خصوصیت ہے، ایک عقیدے کے حوالے سے اور ایک عمل کے حوالے سے، اور جو بدترین انسان ہے اس کی بھی ایک خصوصیت ہے، ایک عقیدے کے حوالے سے اور ایک عمل کے حوالے سے۔ عقیدے کے حوالے سے ہے کہ انسان کی توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ پر ایمان ہو۔ اب جب اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر اس کا جو کما حقہ، جو حقیقت توحید ہے، جب انسان اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ رسول اللہ کی رسالت کا بھی، عقیدہ نبوت بھی، عقیدہ رسالت بھی اس کا محکم ہو جاتا ہے، عقیدہ عدالت بھی محکم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عقیدہ ولایت اور عقیدہ قیامت سب کے سب مضبوط ہو جاتے ہیں اگر عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ ایک انسان جس کا ہر ایک پر عقیدہ ہو، لیکن اگر عقیدہ توحید ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی معیار نہیں رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ساری چیزیں نیت کے اوپر ہوتی ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر جگہ پر ایک چیز معیار بتائی جاتی ہے، وہ ہے نیت۔ نیت میں کیا کہنا پڑتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مثلا
قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، جتنی بھی چیزیں جو بھی نیت ہے کیا قربتاً اللہ۔ انسان اگر کوئی نیت اگر اس کی صاف ہے، اگر کوئی عمل میں کوئی مشکل ہے تو اس کا دوسرے طریقے سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بغیر نیت کے، بغیر قربت پروردگار کے انسان لاکھ نماز پڑھتا رہے، لاکھ روزہ رکھتا رہے، اس کی نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ صرف ایسے ہی ورزش کر رہا ہے، کیونکہ قربت خدا نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا عقیدہ چاہے جتنا بھی مضبوط ہو جائے، کسی پہ بھی عقیدہ ہو، باقی تمام عقائد ہوں، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، سب کے اوپر عقیدہ ہو، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ انسان قابل تعریف نہیں ہے، وہ انسان شریف ترین انسان نہیں ہے، وہ انسان باعظمت انسان نہیں ہے، باشرف انسان نہیں ہے، اگر اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کے ماننے کے بعد اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول، یہ بھائی اگر ظالم ہے تو کیسے نیکی کی جائے؟ بھائی اگر مظلوم ہے تو نیکی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم ہے تو کیسے؟ کہا کہ اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرو۔ آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سیرت معصومین علیہم الصلاۃ کے اوپر عمل کریں۔ عزیزان، یہ امام کی حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں لیکن امام کن حالات میں فرما رہے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اگر ہم اس نظریے پہ دیکھیں تو امام علیہ السلام نے اس حدیث کی روشنی میں جو زندگی بسر کی ہے، اپنی ہی حدیث، اپنی ہی قول کی روشنی میں، تو وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جیسا ہمارے ساتھ، جیسا کہ الحمدللہ آج آزادی کا زمانہ ہے، کیونکہ جیسے ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دن نزدیک آ رہے تھے، معصومین پہ سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرعون کے نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ اے فرعون، تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ 70,000 معصوم بچے قتل کرا دیے تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو، جبکہ نہ خاندان کا پتہ، نہ قبیلے کا پتہ، نہ نام کا پتہ، نہ باپ کا نام پتہ، نہ ماں کا نام پتہ، لیکن یہاں تو رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین، ہر امام نے کہا کہ مہدی موعود آئیں گے، آخری امام آئیں گے، اور وہ ایک فرعون نہیں، ایک حامان نہیں، ایک نمرود نہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی فرعون، حامان و شداد ہیں، سب کو قلع قمع کر دیں گے۔ دنیا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اب ایسے موقع پر بنی عباس کے ظالم حکمرانوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ امام مہدی کی ولادت نہ ہو۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جیسے چھٹے امام کے بعد یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، 7ویں امام کو 14 سال کی قید، 8ویں امام کو ولی عہدی کے بہانے خراسان بلا لیا گیا، 9ویں امام کو کمسنی میں زہر دیا گیا صرف 25 برس کی عمر میں، اور وہ بھی بغداد بلا لیا گیا، حکومت کے پاس رہے۔ پھر 10ویں امام کو سامرہ میں بلایا گیا، فوجی چھاونی جسے عسکر کہتے ہیں، محلہ عسکر یعنی لشکر، فوجی چھاونی کے بیچ میں رکھا گیا۔ پھر 11ویں امام کے زمانے میں اور زیادہ سختی ہے، اس حد تک 11ویں امام کے زمانے میں سختی ہے کہ امام کو زندگی یا تو قید خانے میں گزری ہے یا نظر بندی میں گزری ہے، کوئی آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا ہے 11ویں امام سے۔ 11ویں امام کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ انسان چاہے تو جا کے ان سے مل لے، فوراً مل لے، بلکہ مشکلات ہیں۔ قید خانے کی زندگی ہے، نظر بندی کی زندگی ہے امام کی۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، ہر آدمی جاسوس ہر طرف سے ہیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف باہر کے حکومت کا ظلم ہے، دوسرے افراد بھی ہیں، خود گھر کے افراد ہیں جو مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود امام نے اپنی جو امامت کی ذمہ داریاں تھی بحسن و خوبی بطور احسن انجام دی، اور بتا دیا کہ مشکلات میں جینے کا ہنر کیا ہے۔ گھر میں بھائی جعفر ہیں، جعفر بھی مخالف ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے،
باہر کے افراد ہیں وہ بھی مخالف ہیں، ہر طرف سے مخالفت کا ایک بازار گرم ہے، یہاں تک کہ دربار میں ہفتے میں 2 دن جمعرات اور سنیچر کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو حاضری ہوتی تھی، اور جب امام اپنے بیت الشرف سے دربار جاتے تھے تو لوگ زیارت کے لیے گھر نہیں جا سکتے تھے، لہذا لوگ راستے میں رک جاتے تھے تاکہ دیکھتے تھے کہ امام کدھر سے گزر رہے ہیں۔ امام اس جاتے ہوئے اپنے راستے میں لوگوں کی مدد کر دیتے، جس کے اوپر نظر پڑی امام نے اس کی مدد کر دی، جس نے آپ سے کچھ کہنا چاہا وہاں اشارے میں کہا۔ وہ بھی بڑی مشکلات تھے اس زمانے میں، لوگ نہیں بول سکتے تھے، اشارہ کرتے تھے، لیکن جب سامنے آ جاتے تو امام چونکہ دلوں کا حال جانتے تھے، لہذا ایسے موقع پر کہ جو تمام سختیاں تھیں، ہر طرف سے یہ تھا کہ امام زمانہ کی ولادت نہ ہو، اور وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں، اسی لیے محل عسکر میں لا کے رکھا گیا آپ کو، اور گھر میں جاسوس خواتین بھیجی جا رہی ہیں تاکہ وہ آپ کی اہلیہ اور گھر کی خواتین کے اوپر نظر رکھیں کہ کسی کے کوئی ولادت کے آثار تو نہیں ہے۔ لہذا ایک معجزاتی کیفیت تھی کہ جو امام زمانہ کی ولادت، کیونکہ اللہ کو جس طرح سے موسیٰ کو پیدا کرنا تھا اور موسیٰ کو پیدا کیا، اسی طریقے سے وارث موسیٰ فخر موسیٰ کو بھی پیدا کرنا تھا، اس نے پیدا کیا امام کو اس زمانے میں کہ جب خود ولادت امام زمانہ۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت کے اوپر، امام زمانہ کے اوپر دلیل کیا ہے، وجود مہدویت کے اوپر دلیل کیا ہے؟ یہ وجود مہدویت پہ کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ عباسی حکمرانوں کا خوف بتا رہا ہے کہ وہ مہدی موعود آنے والے ہیں، اور اس کے بعد شہادت امام کے بعد جو شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو عباسیوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہے، آپ کے گھر میں دشمن گئے ہیں اور جا کے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کے گھر کی تلاشی لی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ مہدی موعود آ گئے، امام زمانہ کے وجود پہ دلیل بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایسے موقع پر لیکن امام کس طرح سے ان حالات میں کیسے شیعوں سے رابطہ کریں؟ ہر طرف سے ایک جانب دشمن ہیں جو عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، کوئی قرآن کے خلاف بول رہا ہے، غالیوں کا اپنا ایک ہجوم ہے۔ امام ہر ایک سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو غلو کے وہ کہا کہ غالیوں سے اپنی نسلوں کو دور رکھو، اپنے جوانوں کو دور رکھو۔ پھر دوسرے افراد کہ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے تبلا و تبرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو، لیکن امام نے ایسے موقع پہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تم ہماری مدد کر سکو تو کم از کم تنہائی میں تو ہمارے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرو، ان کے اوپر لعن کرو، کیونکہ تم جب لعن کرو گے تنہائی میں ہمارے دشمنوں کے اوپر تو وہ تمہاری یہ جو اظہار بیزاری ہوگی دشمنان اہل بیت سے، یہ آسمان کے فرشتے سنیں گے جو تمہارے لیے دعا کریں گے، وہ تمہاری تعریف کریں گے۔ یہ ایسے موقع پر امام کی کیسے رابطہ کریں؟ امام ایسے موقع پر وکلا کے ذریعے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں آپ کے وکیل ہیں جن کے ذریعے سے آپ، اور اگر کہیں ضروری سمجھا ہے تو امام نے اس کے اوپر وہاں گئے بھی ہیں معجزاتی طور پر۔ جیسے آپ کا ایک سفر جرجان کا ہے کہ جعفر بن شریف کہتے ہیں کہ میں ایام حج سے پہلے سامرہ گیا اور ہمارے ساتھ مومنین جرجان کا تحفے تھے، جو مال و دولت تھی انہوں نے دیا تھا کہ امام کی خدمت میں پہنچا دے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ہے امام نے کہا میرے غلام کو دے دو، میں نے دے دیا۔ تو امام نے پوچھا کہ تم حج پہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں جی مولا میں حج پہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ حج کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ کہا حج کے بعد میں اپنے وطن جاؤں گا۔ کہا کہ تم 3 ربیع الثانی کو، یعنی 3 ربیع الثانی 255 ہجری کو اپنے گھر پہنچو گے روز جمعہ صبح میں، وہاں جو مومنین تم سے ملنے کے لیے آئیں گے، تمہارے خاندان والے آئیں گے، تمہارے احباب آئیں گے تم سے حج کی مبارکباد دینے کے لیے، تو ان سے کہنا کہ دن ڈھلنے سے پہلے تمہارا مولا حسن عسکری جرجان آنے والا ہے۔ تو کہا کہ میں اسی طریقے سے 3 ربیع الثانی کو حج کر کے واپس پہنچا ہوں، اور جمعہ کا دن ہے، صبح میں جب لوگ آئے ہم سے ملنے کے لیے تو میں نے ایک ایک سے کہا کہ آج میرے مولا نے کہا کہ میں یہاں جرجان آؤں گا دن ڈھلنے سے پہلے۔ لوگ نماز ظہر پڑھ کر میرے گھر میں جمع ہو گئے، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے
کہ اچانک دروازہ کھلا، امام داخل ہوئے، امام نے سلام کیا، ہم لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر امام کی دستبوسی کی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جعفر شریف سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کہ میں تو دن ڈھلنے سے پہلے یہاں جرجان آؤں گا، لہٰذا میں آ گیا ہوں، تمہارے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی حاجتیں وہ بیان کرو۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے حاجتیں بیان کی۔ سب سے پہلے ایک شخص نے کہا، مولا میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے۔ امام نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ امام نے اس کو چہرے پہ دست شفقت پھیرا اور وہ اس کی بینائی دوبارہ پلٹ آئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ امام کی زندگی کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیوں کی ہے کہ اس زمانے میں آپ نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ درس دے سکتے ہیں کہ چند شاگردوں کو کھلم کھلا مدرسہ کھول لیں۔ جس طرح سے چھٹے امام نے مدرسہ کھولا اور مدرسہ کھول کے قیام مدارس کے قیام مدرسے، قیام حوزے کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی، 4000 شاگردوں کو تعلیم دی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ جب لوگ ملنا گوارا نہیں کر رہے تھے تو ایسے موقع پر امام خطبہ کہاں دیں گے، منبر پہ کیسے جائیں گے؟ لہذا روایت کہتی ہے کہ امام نے ایسے موقع پر اپنے جوانوں کو تربیت دینے کے لیے لوگوں کو، جوانوں کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، ان کو تربیت دیتے تھے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلام خدمت گزار ہے، لیکن امام ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب وہ تربیت پا جاتے تھے پھر اس کے بعد ان کو بھیج دیتے تھے اور ان کو دین کا مبلغ بناتے تھے۔ امام نے اس طرح سے کیا ایسی مشکلات میں بھی، لیکن کہیں پہ بھی یہ کہیں نہیں ملے گا کہ امام نے کہیں پہ بھی یہ کہا کہ اے کاش میں یہ مشکلات ہمارے ساتھ نہ ہوتی، بلکہ ہر مشکلات پر آپ مسکراتے رہے۔ کوئی بھی آیا، کوئی بھی مشکل ہے، شیعہ پریشان ہیں، روایت میں ہے کہ شیعہ پریشان ہیں، آئے سوچا کہ امام کے پاس جائیں، ان سے حاجت طلب کریں۔ ذہن میں خیال آیا کہ اگر ہمیں 500 درہم مل جاتا، بیٹے نے سوچا کہ ہمیں 300 درہم مل جاتا۔ پہنچے امام کی خدمت میں، امام کریم ابن کریم ہیں۔ نکلنے لگے تو امام نے اپنے غلام سے کہا یہ جاؤ دے دو۔ جتنا دل میں خیال آیا تھا اتنا ہی عطا کیا ہے۔ اور یہ معجزہ ملتا ہے امام کا کہ جناب ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ چلا جا رہا تھا، راستے میں خیال آیا، میں اپنی سواری پہ تھا، امام اپنی سواری پہ، کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے قرضوں کی ادائیگی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں امام سے کہہ نہیں سکتا ہوں۔ اچانک امام رکے اور زمین پہ اپنے تلوار کو مارا، اس کے بعد کہا کہ ابو ہاشم اٹھا لو، یہ تمہارے قرضے کے لیے کافی ہے۔ ابو ہاشم نے اٹھا لیا، سونا تھا۔ پھر خیال آیا کہ اگر کچھ اور مل جاتا تاکہ میں اپنی زندگی بہتر بنا لیتا، تو پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ ابو ہاشم زمین پہ نظر کرو، جو ملے اٹھا لو۔ اٹھایا تو دیکھا چاندی ہے۔ کہا ابو ہاشم تو ہمارے چاہنے والے ہو، تم یہ شرماؤ نہیں، اگر تمہیں کوئی حاجت ہے تو اپنے مولا سے بیان کرو۔ امام نے ایک چیز کا درس دیا ہے جو ہم سب کے لیے ہے کہ جو بھی ولادت یا شہادت کی تاریخیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے درس ہوتی ہے کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں۔ آج ہر ایک اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مشکلات کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، بے شک مشکلات کا دور ہے، داخلی خارجی ہر طرف سے مشکلات ہیں، عقائد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اعمال کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، توہین دین ہو رہی ہے، توہین مذہب ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے کردار اہل بیت کی تبلیغ کرنی ہوگی کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں۔ مشکلات میں دین کو بیچنا نہیں ہے، مشکلات میں دین کا سودا نہیں کرنا ہے، مشکلات میں انسان کو اس حوالے سے اپنے کو ثابت قدمی دکھانی ہے کہ اس کا دین محفوظ رہے، وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرتا رہے، اپنے دین کے اوپر اس کا عمل ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ان کے امام علی ابن ابی طالب تھے۔ کردار ایسا ہونا چاہیے، انسان یہ نہ دیکھے کہ ہم سے کون خوش ہے کون خفا ہے، بلکہ یہ دیکھے ہمارا امام ہم سے خوش ہے یا خفا ہے۔ اس کی نظر یہ ہونی چاہیے کہ امام کی رضایت کو اور امام کے قول کو، اللہ سے، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام کی پابندی، کیونکہ امام
معصومین علیہم السلام کی حدیث ہے کہ اور انہوں نے اپنی سیرت میں بتایا، قرآن نے بھی یہی بتایا کہ انسان کو چاہیے، مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان کو ان مشکلات اور پریشانیوں میں بھی اگر جینا ہے تو اس جینے کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام جہاں فضائل ان کے بڑے عظیم ہیں، اسی طریقے سے مصائب بھی عظیم ہیں، لیکن ان فضائل و مصائب کے باوجود آپ نے اگر فضیلت رہی تب بھی پہ آپ نے وہی اسی طریقے سے عمل کیا، مصیبت آئی تب بھی پہ اسی طرح عمل کیا ہے۔ امام نے ہمیں یہی درس دیا ہے اور آج ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت پر چلیں، اور بلکہ ہر زمانے کی ذمہ داری ہے، اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے اسی طریقے سے، جو خاص اصحاب تھے انہوں نے اسی طریقے سے عمل کیا اور اپنی زندگی کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کی اور سیرت کی روشنی میں بسر کی ہے، امام کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ امام نے تعلیم کے اوپر، دینی تعلیم کے اوپر اہم کہ اگر آج ہم دینی تعلیم نہیں ہے تو جس طرح سے عقائد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی رسول کی توہین، کبھی قرآن کی توہین، کبھی کسی کی توہین، یہ چیزیں ہمارے امام کے زمانے میں بھی تھیں۔ اسحاق کندی کا واقعہ، اس نے تناقض قرآن لکھی، امام نے اس کے شاگرد کے ذریعے ہی اس کا جواب دیا ہے۔ امام نے شور نہیں مچایا بلکہ اس کے شاگرد کو بلایا، اس کے ذریعے سے اس کو جواب دے دیا ہے، اور ایسا جواب دیا کہ اس نے خود اپنے نوشتے کو، اپنی تحریر کو جلا دیا ہے۔ اس نے خود اپنی تحریر کو جلایا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جواب ایسا ہے، امام نے اصلاً اس کو منہ بھی نہیں لگایا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے ولی خدا منہ لگا کے تم سے بات کرے، بلکہ شاگرد کو بلایا، اس سے کہا کہ اپنے استاد کو سمجھا دینا۔ اس نے جو سمجھایا، جو اعتراض کیا، تو اس کے بعد اس کی سمجھ میں آئی کہ یہ کہاں سے ہو گیا۔ امام کے زمانے میں بھی جہاں مسلمانوں کی طرف سے پریشانی تھی، وہیں یہودی عیسائیوں کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ ایک عیسائی آیا اور وہ نبی کی بارش کے لیے، امام نے بارش کرا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف، بارش ہو رہی ہے، لوگ سمجھے عیسائی مذہب سچا ہے۔ امام نے اس کی بھی حقیقت کو بیان کر دیا، اور امام نے آخر میں یہی کہوں گا، امام نے بتایا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہتا ہے، مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، مومن اپنے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، مومن خاک پہ سجدہ کرتا ہے، مومن 40 کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے۔ آئیے بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔